بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان کی خاص خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر جو دشمن سے چھینے گئے اسلحے کی دھات سے بنایا جاتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے، جو پاک سرزمین کے دفاع میں جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے فوجی جوانوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اب تک بری فوج کے حصے میں 9 اور پاک فضائیہ کے حصے میں 1 نشان حیدر آیا ہے، جبکہ آزاد کشمیر کے نائک سیف علی جنجوعہ کو ہلال کشمیر عطا کیا گیا ہے۔ ملکی تاریخ کا پہلا نشان حیدر خطہ پوٹوہار کے سپوت کیپٹن سرور شہید کو عطا کیا گیا تھا، جو 1948 میں دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بہادر سپوت میجر طفیل محمد شہید، میجر راجہ عزیز بٹی شہید اور پاک فضائیہ کے نوجوان پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کو بھی نشان حیدر سے نوازا گیا تھا۔ اس کے بعد بری فوج کے میجر شبیر شریف شہید، سوار محمد حسین شہید، میجر محمد اکرم شہید اور لانس نائک محمد محفوظ شہید نے بھی بہادری کی داستانیں رقم کی اور نشان حیدر سے سرفراز ہوئے۔ دوستو، یاد رہے کہ شہداء ہمارا مان ہے اور ہم ان کے مکروز ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، 1999 میں کارگل کی لڑائی میں بہادری کے جوہر دکھانے والے قوم کے 2 سپوتوں شہید کیپٹن شیر خان اور حوالدار لالک جان کو بھی نشان حیدر سے نوازا گیا تھا۔ ستمبر 1965 میں پاکستان کی تینوں مسلح افواج نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن جو اعزاز پاک فضائیہ کے محمد محمود عالم یعنی ایم عالم کے حصے میں آیا، وہ دنیا کی تاریخ میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ پاک فضائیہ کے اس بہادر سپوت کا بھارتی اہلکاروں سے آمنا سامنا مقبوضہ وادی کے محاذ چھم جوڑیاں اور جلندر کے آدم پور میں ہوا۔ 1965 کی لڑائی میں بھارت کی عددی برتری کے باوجود ایم عالم نے دنیا کا تاریخی کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ انہوں نے مجموعی طور پر بھارت کے 11 جہازوں کو تباہ کیا۔ ایم عالم نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں بھارت کے 5 لڑاکا مار گرائے تھے۔ دوستو، یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جس کو بھارت بھی مانتا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہیں ایسی غیر معمولی ہوائی مہارتوں پر فالکن اور لٹل ڈریگن جیسے القابات سے نوازا گیا تھا۔ 6 جولائی 1935 کو شہر کلکتہ میں پیدا ہونے والے ایم عالم نے 1952 میں پاکستان ایئر فورس میں کمیشن حاصل کیا۔ ایم عالم 1982 میں ایئر کموڈور کے عہدے پر ریٹائرڈ ہوئے اور 18 مارچ 2013 کو 78 برس کی عمر میں دنیا کو خیر باد کہہ گئے۔ ناممکن کو ممکن بنانے والے ایم عالم کو وطن عزیز کے تیسرے بڑے فوجی اعزاز ستارے جرأت سے نوازا گیا۔ ISPR نے یوم دفاع کی مناسبت سے خصوصی نغمہ جاری کر دیا ہے۔ یہ نغمہ 6 ستمبر 1965 کے ہیروز اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے، جو مشہور زمانہ نغمہ ہر گھڑی تیار کامران ہے ہم کا ریمیک ہے۔ ملی نغمہ ہر گھڑی تیار کامران ہے ہم 80 کی دہائی سے اب تک زبان زد عام ہے اور ہر پاکستانی کے دل میں دھڑکن کی طرح بجتا ہے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ محرم الحرام پاکستان میں امن و امان سے گزر گیا۔ اس سلسلے میں بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح تمام مسالک کے علماء کرام محبت اور بھائی چارے کا درس دیتے رہیں تو شر پسند عناصر کو مذہبی منافرت پھیلانے کا موقع نہیں ملے گا۔ دوستو، چودھری صاحبان کا مذہبی گھرانہ ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ امن و امان کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نواز شریف سے درخواست کرے گی کہ وہ علاج مکمل کروا کے ہی واپس آئیں۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ محترمہ بیگم کلثوم نواز کی بیماری کے وقت بھی پی ٹی آئی نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے تھے اور پھر مرحومہ کی وفات کے بعد یہ لوگ شرمندہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے قائد محمد نواز شریف سے درخواست کرے گی کہ وہ ڈاکٹرز کی رائے کو اہمیت دیں۔
اور جب تک ان کے ڈاکٹر انہیں سرٹیفکیٹ آف فٹنس نہیں دیتے وہ واپس نہ آئیں۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ یہ نواز شریف کی زندگی کا معاملہ ہے، اس پر ٹاک شوز پر فیصلے نہیں ہو سکتے۔ احسن اقبال نے بچگانہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہمیشہ پیغام دیا تھا کہ ہم موجودہ پی ٹی آئی حکومت کو اتنا ضرور موقع دینا چاہتے ہیں کہ ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے آ جائے۔ آج یہ اصلیت قوم کے سامنے کھل کر آ چکی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ انہوں نے جو سبز خواب قوم کو دکھائے ہیں ان کی حقیقت لوگ خود بخود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ احسن اقبال کا جاہلانہ انداز میں کہنا تھا کہ آج قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ سب جھوٹ تھا، دھوکہ اور فریب تھا۔ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مرغی انڈا معیشت سے شروع ہوئے تھے، پھر بکری معیشت، کٹا بھینس معیشت پر آ گئے، اب بھنگ معیشت ان کا تازہ شاہکار ہے۔ دوستو، یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مخالفت اپنی جگہ، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ احسن اقبال اپنے بیانات سے ڈیسنٹ یا پڑھا لکھا ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب کہ عمل لیاقت اور اس میں کیا فرق ہے، بلکہ عمل لیاقت تو کبھی کبھی اچھی بات کر ہی جاتا ہے۔ بہرحال اللہ ان کو عقل دے اور ان کو محب وطن بنائے۔ بہرحال مسلم لیگ نون کے اس اجلاس کے موقع پر خواجہ آصف نے کہا کہ پوری قوم پھر ٹن ہو جائے گی۔ دوستو، ان کا بولنے کا انداز اور لینگویج کا انداز دیکھیں کہ کیا آپ لوگوں کو یہ پڑھے لکھے نظر آتے ہیں؟ اسی اجلاس کے موقع پر نواز شریف نے فون کر کے کہا کہ میں وطن واپس آنا چاہتا ہوں، جس کے جواب میں شہباز شریف نے کہا کہ ابھی وطن واپسی کا وقت نہیں ہے، جب وقت ہوگا تب آپ کو ویلکم کریں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ نیب کو معلوم ہے کہ موجودہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور پیپلز پارٹی اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی اے پی سی ٹائیں ٹائیں فش ہے، اپوزیشن نے فضل الرحمان کے پیچھے لگ کر اپنی سیاسی عاقبت خراب کی ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ اگر میاں نواز شریف ملک میں آ جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی سیاست میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے اور مسلم لیگ نون اکٹھی رہ سکتی ہے، اور اگر میاں نواز شریف وطن واپس نہ آئے تو مسلم لیگ نون بکھر جائے گی۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ شہباز لیگ مریم نواز کے ساتھ عدالت تک نہیں گئی۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ شہباز لیگ مریم نواز کے ساتھ عدالت تک نہیں گئی، نون لیگ مریم نواز کے ساتھ ہے، شہباز لیگ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کی پیشی پر سارے نون لیگی آئے، شہباز لیگ کا ایک بندہ بھی نہیں آیا۔ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست ان کے گھر میں قید ہو گئی ہے، پتھراؤ والی پارٹی بات چیت والی پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے دفاع، سلامتی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے مسلح افواج کے غازیوں اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ 6 ستمبر کا دن مسلح افواج کی جرت اور اثار و قربانی کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دن مسلح افواج نے ثابت کیا کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم اور مسلح افواج نے ثابت کیا کہ حجم اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ جذبہ اور جرت اور بہادری زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت لائن آف کنٹرول پر بھی جارحانہ طرز عمل کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اشتعال انگیزیوں کا مقصد دنیا کی توجہ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم سے ہٹانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امن کا علم بردار ہے، اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہماری امن کی خواہش جنوبی ایشیا یعنی اس خطے کے لوگوں کی اقتصادی بہبود اور خوشحالی کے لیے ہے۔ برطانوی میڈیا بی بی سی کا کہنا ہے کہ 1965 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان لڑائی کی بنیاد ایک ویران علاقے میں ہونے والی ایک چھوٹی سی جھڑپ پر رکھی گئی تھی۔ یہ ویران علاقہ ایک طرح کا صحرا تھا جہاں کچھ چرواہے کبھی کبھار اپنی بھیڑ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے یا بھولے بھٹکے کبھی پولیس والوں کا دستہ گشت کر لیا کرتا تھا۔ اس علاقے سے محض 26 میل کے فاصلے ہی پر ریلوے اسٹیشن اور اس ریلوے اسٹیشن سے 113 میل کی دوری پر کراچی، جہاں پاکستان کی 8ویں ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر تھا۔
دوسری طرف بھارت کی جانب سے اس میدان یا علاقے میں پہنچنے کے تمام راستے تقریباً ناقابل رسائی تھے۔ بھارت کا سب سے نزدیک 31ویں بریگیڈ بھی احمد آباد میں تھی۔ جھگڑے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب بھارتی سیکیورٹی فورسز کو پتہ چلا کہ پاکستان نے اس علاقے میں 18 میل طویل ایک کچی سڑک بنا لی ہے، اور بھارت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ یہ سڑک کئی مقامات پر بھارتی سرحد کے 1.5 میل اندر تک جاتی ہے۔ بھارت نے بھی قبر کوٹ کے قریب نصف کلومیٹر جنوب میں سردار چوکی بنا لی۔ پاکستان کے کمانڈر میجر جنرل ٹکا خان نے بریگیڈیئر اظہر کو حکم دیا کہ حملہ کر کے بھارت کی نئی بنی سردار چوکی کو تباہ کر دیا جائے۔ تو دوستو 9 اپریل کی صبح 2 بجے پاکستانی حملہ شروع ہو گیا۔ برطانوی میڈیا BBC لکھتا ہے کہ بھارتی اہلکار پاکستانی اہلکاروں کا مقابلہ نہیں کر پائے، تاہم 14 گھنٹوں کے زبردست حملے کے بعد بریگیڈیئر اظہر نے گولہ باری روکنے کا حکم دیا۔ اس دوران سردار چوکی کی حفاظت پر مامور بھارتی اہلکار 2 میل واپس جیو کوٹ کی چوکی پر چلے گئے۔ بھارت نے بھی صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے میجر جنرل ڈن کو ممبئی سے کچھ نفری کو بھیجا، اور پاکستان نے بھی اس دوران مکمل 8ویں انفینٹری ڈویژن کو کراچی سے پاکستانی شہر حیدرآباد میں بلا لیا۔ BBC لکھتا ہے کہ 24 اپریل کو بریگیڈیئر افتخار جنجوعہ کی قیادت میں پاکستانی اہلکاروں نے سرابجیت پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے اس کے لیے پوری 2 ٹینک ریجیمنٹ اور توپ خانے کا استعمال کیا، اور بھارتی اہلکاروں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اگلے 2 دنوں میں بھارتی اہلکاروں کو بیر بیت کی چوکی بھی خالی کرنا پڑی۔ دوستو BBC مزید لکھتا ہے کہ بھارت کو اس وقت اور شرمسار ہونا پڑا جب پاکستان نے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو بلا کر بھارتی اہلکاروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار اور گولہ بارود دکھائے، لیکن بعد میں برطانیہ کی مداخلت سے دونوں فوجیں اپنے اپنے پرانے محاذ پر واپس چلی گئیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم کا اتحاد دشمن کا ہر ناپاک منصوبہ ناکام بنا سکتا ہے۔ وطن عزیز کے لیے شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے یوم دفاع کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ یوم دفاع دشمن کے خلاف پاکستان کے ایک ہونے کا دن ہے، اور یہ دن پیغام ہے کہ پاکستان کی طرف بڑھتا ہوا ہر قدم اور ہر ہاتھ نکارہ بنا دیا جائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔